الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین المبعوث رحمة للعالمین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعهم بالایمان والاحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الحلیم الرؤوف الرحیم۔ حد درجہ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، ہمارے وقت کی بلندی ہے کہ آج اس بابرکت رات میں اللہ رب العالمین کے عزت والے گھر میں ہم نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگو قبا، لخت جگر علی المرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے تذکرے کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ میں بھی، ہم سب خصوصاً اس حوالے سے ہمارے شکریہ کے حقدار ہیں الحاج میاں غلام فرید صاحب کہ جو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، عرصہ دراز سے آل رسول اور نواسۂ رسول سے اپنی عقیدت، چاہت، الفت اور محبت کے اظہار کے لیے یہ باوقار بزم سجاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آل رسول کی غلامی نصیب فرمائے، ہمیں نواسۂ رسول کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور یقین فرمائیے اس سے بڑی اور دعا ہی کوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں آل رسول کا دامن نصیب۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الفاظ تو زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں اور حروف سے مل کر ہی بنتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کی ادائیگی میں جذبہ صداقت اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں مستجاب ٹھہرتے ہیں، اور اس استجابت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے مخلوق کی زبان پہ جاری کر دیا۔ سعدی شیراز، شیکسپیئر آف دا ایسٹ، پوئٹ آف نیچر، جنہیں مشرق کا شیکسپیئر، شاعر فطرت کہا جاتا ہے، سعدی شیراز نے بڑے پیارے انداز میں، بڑی محبت سے، بڑی الفت سے یہ دعا کی تھی، اور آج ہم آغاز گفتگو اسی دعا سے، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، مولا اولاد فاطمہ کا صدقہ، الہی فاطمۃ الزہرا کے لالوں کا صدقہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خواہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور آل رسول کی محبت اور غلامی کا صدقہ ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا۔ میری کوئی حیثیت، میری کوئی وقت نہیں، لیکن وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے نگاہ ظاہری اور باطنی دونوں عطا فرمائی،
مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں شیخ مجدد کہا جاتا، اور صرف بر صغیر پاک و ہند نہیں، اگر آپ ترکی تشریف لے جائیں، آپ جو روس کی آزاد ریاستیں ہیں وہاں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اس بندے کے فیض میں کتنی تاثیر رکھی۔ شیخ مجدد رحمہ اللہ کو اتنا ہم بر صغیر کے رہنے والے سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں، جتنا ترکی، ایران اور دیگر ممالک کے لوگ ان کے فیض سے واقف اور آگاہ۔ شیخ مجدد رحمہ اللہ کی مکتوبات الفسانی، مکتوبات مجددی، تصوف اور علم و معرفت کی دنیا میں ایک جداگانہ حیثیت کی حامل کتاب۔ آپ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی، جو خود بہت بڑے عالم، بڑے فاضل اور بڑی روحانی شخصیت تھی، شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار شیخ عبد الاحد رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آل رسول کی محبت یہ حسن خاتمہ کی ضامن بنی۔ جو زندگی میں آل رسول کا پیار دل میں رکھتا ہے، جو زندگی میں آل رسول کی محبت سے اپنے دل کو لہلہا کے سجا کے رکھتا ہے، شیخ عبد الاحد فرماتے ہیں اللہ اس کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ شیخ سعدی کی اس دعا کو پھر پڑھیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، یاد رکھیے اس سے بڑا خوش نصیب اور ہے ہی۔ اولئک هم المفلحون کے دائرے میں آتا ہی وہی ہے، اولئک هم الفائزون کی اس گروہ میں شامل ہی وہی ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ مولا تیری تو شان شان سمدیت، الہی تو بے نیاز ہے، مولا تجھے کائنات میں پرواہ کس کی ہے، الہی تو حاجت سے پاک ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، مولا پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے، الہی مجھے اس کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے منو دست و دامان آل رسول، مولا میرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن، الہی مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے ہاتھ میں شہزادگان رسول کا دامن ہے، مولا مجھے یہ خبر ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن حسین ہے، میرے ہاتھ میں دامن حسن ہے، میرے ہاتھ میں دامن زینب ہے، میرے ہاتھ میں دامن علی زین العابدین ہے، میرے ہاتھ میں دامن علی اور فاطمہ زہرا۔ اس بزم کی حاضری وہ دامن رسول کو تھامنے کی ایک کوشش، اور اگر یہ کوشش برابر ہو گئی، یقین کیجئے دنیا اور آخرت دونوں سمجھ۔ سورہ حج ہے، آیہ نمبر 32 ہے، آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کریں ہماری گفتگو قرآن و سنت سے مربوط ہو، اور جس حوالے سے آج ہم حاضر ہیں خصوصاً نواسۂ رسول کا حوالہ، جگر گوشہ بطول کا حوالہ، امام عالی مقام کا حوالہ اور ابن و باب مدینۃ العلم کا حوالہ، یہ تو حوالہ ہے ہی قرآن کا حوالہ۔ میں صرف یہاں یاد دہانی کے لیے خطبہ جمعہ میں ہم اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کر چکے ہیں، اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، جس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، میں اپنے بعد اپنے پیچھے تمہارے درمیان ثقلین، دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت۔ اس حدیث کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ نقطہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا آل رسول سے ربط ہے، میری کہی ہوئی بات میں 1000 بار غلطی اور خطا کا امکان موجود ہے، اس کے اندر 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات میری زبان سے نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا ارشاد کریم۔ فرمایا میری امت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔
میری اہل بیت سے کوئی رویہ اپناتے ہوئے، ان کے بارے میں زبان ہلاتے ہوئے، ان کے ساتھ پیش آتے ہوئے یاد رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دوں۔ اور پھر رسول اللہ نے اس رشتے کو، اہل بیت اور قرآن کا جو رشتہ، اسے یوں واضح فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری امت، میری اہل بیت اور قرآن یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میدان محشر میں قیامت میں میرے سامنے حوض کوثر پہ آئیں۔ گویا اہل بیت اور قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، نواسۂ رسول کی بات کرتے ہیں، تو قرآن حکیم ہمیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں قرآن حکیم کیا فرماتا ہے۔ سورہ حج آیہ نمبر 32 ہے، ارشاد خداوندی ہے ذالک، یہ حق ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، فرمایا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کون سی؟ سورہ حج کا اگر سیاق جس کانٹیکسٹ میں یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائے، اگر گزشتہ آیات کو ملاحظہ فرمائیں تو ان میں قربانی کے جانوروں کا تذکرہ، ان میں بیت اللہ العظیم کا تذکرہ، اس میں اللہ کے گھر کے حاجیوں کا ذکر، اور اللہ پاک ان چیزوں کو، اور خصوصاً جو ہدی کے وہ جانور جنہیں حاجی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اللہ قربانی کے ان جانوروں کو شعائر اللہ فرما۔ کیا فرما رہا ہے؟ شعائر اللہ کا معنی اللہ کی نشان، یہ شعار کی جمع، شعار جسے ہم علامت کہتے ہیں، سمبل کہتے ہیں، آج کی جدید ٹرمنالوجی میں جسے ہم لوگو کہہ دیتے ہیں۔ کسی ادارے کا، کسی تنظیم کا جو لوگو ہوتا ہے، جو ایک مخصوص سائن اور علامت ہوتی ہے، جسے دیکھتے ہی فوراً اس ادارے کا، اس تنظیم کا، اس جماعت کا، اس پارٹی کا، اس گروپ کا، اس ٹیم کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، اسے عربی میں شعار کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگو، یہ قربانی کے جانور یہ میرا شعار ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانی۔ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور سورہ بقرہ ارشاد ربانی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان۔ قرآن مجید ہمیں تدبر کا حکم دیتا ہے، تذکر کا حکم دیتا ہے، تفکر کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ قرآن صفا و مروہ کو بھی اللہ کی نشانی فرما رہا ہے، قرآن ہدی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی ارشاد فرما رہا ہے۔ ہدی کے جانور اور صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ کہ انہیں نسبتیں حاصل، ہدی کے جانور اس رب کے نام پہ قربان کیے جاتے، انہیں اللہ کے نام سے منسوب ہونے کی شرافت اور فضیلت حاصل ہے۔ صفا اور مروہ کو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی نسبت حاصل ہے۔ گویا قرآن حکیم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کی نسبت حاصل ہو یا اللہ کے محبوبوں کی نسبت حاصل ہو، وہ اللہ کا شعار بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 32 سورہ حج میں فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اگر صفا و مروہ رب کی نشانیاں ہیں، اگر ہدی کے جانور رب کی نشانیاں ہیں، تو کیا نواسۂ رسول رب کی نشانی نہیں؟ کیا لخت جگر فاطمۃ الزہرا وہ شعائر اللہ میں نہیں آتے ہیں، جنہیں اتنی عظیم نسبتیں حاصل ہیں کہ جتنی نسبتیں کائنات میں حسن و حسین کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ گویا یہ آیت قرآنی متوجہ کر رہی ہے اپنے پڑھنے والے کو کہ میرے پڑھنے والے، جیسے میرے نام سے منسوب جانور وہ تمہارے احترام کے قابل ہیں، احترام کے لائق ہیں، جن کو یہ نسبتیں حاصل ہوں وہ بھی لائق تعظیم ٹھہرتے۔ اور جس کمال کی نسبتیں، جو بے مثال نسبتیں حسن و حسین کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں۔ سو حسن و حسین کی تعظیم کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا، حسن و حسین سے پیار کرنا، ان سے الفت اور چاہت رکھنا، یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے۔ اور یہ محافل ذکر نواسۂ رسول یہ اسی تعظیم کا ایک اظہار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتیں ہم سب آگاہ ہیں،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی لخت جگر، نور نظر، جنہیں رسول اللہ اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں، جن کے آنے پہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اور جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت سن لو، جو چیز میری فاطمہ کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے دل کو اذیت دیتی ہے۔ یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو مبتلا کرب کرتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی اذیت کا باعث بنا۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، اے فاطمہ، اے علی، اے حسن، اے حسین، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میری بھی صلح، اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی، تمہاری لڑائی ہوگی، اس سے مجھ محمد مصطفیٰ کی بھی جنگ۔ گویا جو دشمن فاطمہ ہے، جو دشمن حسین ہے، جو دشمن آل رسول ہے، وہ دشمن خدا بھی ہے اور دشمن مصطفیٰ۔ جتنی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں کسی اور کو حاصل ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں، آپ زینب، رقیہ، ام کلثوم کے بھانجے ہیں، آپ جعفر طیار کے بھتیجے ہیں، آپ حسن مجتبیٰ کے برادر اسود۔ یہ ساری نسبتیں اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت کیا جائے اور ان سے پیار کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی صورت، وہ ساری کی ساری رسول اللہ سے مشابہ تھی۔ حسن و حسین شکل ظاہری میں بھی رسول اللہ کے ساتھ مشابہ تھے، اور اپنی سیرت، کردار، اخلاق اور عادات میں بھی وہ اسوہ حسنہ کا عکس جمیل۔ یہاں تک کہ جو آپ کی عمدہ سیرت کو دیکھتا، آپ کی عمدہ اخلاق اور عادات کو دیکھتا، دیکھنے والا بے ساختہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا، اشہد انک ابن رسول اللہ۔ آپ کے اخلاق گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سیرت گواہی دے رہی ہے، آپ کا بلند کردار گواہ ہے کہ آپ کی رگوں میں خون محمدی دوڑ رہا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایام خلافت میں بھی آپ نے عبادت گزاری والی، قرآن کی تلاوت والی، ذکر و اذکار والی، اعلیٰ اور بلند اخلاق والی زندگی بسر فرمائی۔ اور یہاں تک کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی تو قریباً 20 سال تک، 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی ہے جس کی بشارت رسول اللہ نے اپنے ہین حیات عطا فرما دی۔ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 19 برس کے لگ بھگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں دونوں شہزادگان نے، امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی فرمائی، انہیں حکمران بھی تسلیم فرمایا، اور ان کے وظائف اور ان کے تحائف بھی شہزادگان نے قبول فرمائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی اخلاق سے گرا ہوا جملہ نوک زبان پہ لانا یہ اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ جو شانیں، جو رتبے، جو مقامات رفیع حضور مولا کائنات، مولا الاسلام والمسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں، آپ کے شہزادگان کے ہیں، وہ جناب معاویہ کے نہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے چند جملوں میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار، جتنے معاملات میں بھی اختلاف ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا، جن میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ واضح دو ٹوک عقیدہ ہے کہ ان تمام معاملات میں حق حضرت علی کے ہاتھ، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حق بدست حیدر کرار، اور فرق مراتب بے شمار۔ فرماتے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مراتب میں جو فرق ہے وہ بے شمار ہے، وہ تو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ جو فضیلتیں،
جو عظمتیں، جو نسبتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں حضور مولا کائنات کو حاصل ہیں وہ جناب معاویہ کو حاصل نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ جو مولا کائنات کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، گنا بھی نہیں جا سکتا ہے جتنے فضائل اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائے، جتنے فضائل حسنین کریمین کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاط کا تقاضا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات فضیلت کے باب میں ہم تحقیق کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، عقیدت میں حد سے آگے نکلنا انسان کو گمراہی تک لے جاتا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جہاں یہ بتایا کہ فرق مراتب بے شمار، کوئی مقابلہ نہیں ہے فضائل میں، مناقب میں، محامد میں، محاسن میں، خوبیوں میں، روحانی مقامات میں حضرت حضور مولا کائنات کو اور جناب معاویہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رافضیہ نے، اہل تشیع نے 3 لاکھ احادیث حضرت علی کے حق میں گھڑی ہیں، وضع کی، جو رسول اللہ نے فرمائی، جو موضوع ہیں، جو فیبریکیٹڈ ہیں، ٹوٹلی طور پر گھڑ کے اہل تشیع حضرات نے پھیلا 3 لاکھ۔ اور فرماتے اسی طرح سے جو ان کے مخالفین ناصبی تھے انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں بھی بہت سی حدیثیں گھڑ کے پھیلا، وضع کر دی ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں۔ سو حدیث کے باب میں ہمیشہ حد سے بڑھ کر محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو عرض کی کہ عقیدہ اور نظریہ وہ دو ٹوک ہونا چاہیے، چونکہ جناب معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ہماری زبان سے اخلاق سے گرا ہوا کوئی بھی لفظ نہ کبھی ادا ہوگا نہ ادا ہونا چاہیے۔ ان کا رتبہ صحابیت اس سے مانے ہے۔ لیکن اگر فرق مراتب کی بات کریں گے تو آپ فرماتے فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، جناب معاویہ بھی ہمارے احترام کے حقدار، اور ان پر لعن و طعن یہ کار فجار۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے اس طرف کہ جب امام عالی مقام 19 برس تک حضرت معاویہ کا دور حکومت رہا ہے، حضرت امام عالی مقام نے ان کے دور کے اندر ان کی حکومت کو تسلیم بھی کیا، بیعت بھی فرمائی، ان کے تحائف اور وظائف بھی قبول کیے۔ یزید کے سربراہ حکومت بنتے ہی امام عالی مقام نے اس سے انکار کیوں کیا؟ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ آج ہم کہاں ٹھہرے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام عالی مقام کی سیرت، آپ کا پیغام کیا ہماری عملی زندگیوں میں بھی کہیں نظر آتا؟ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ امام عالی مقام نے یزید پلید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی اس بات کی خبر دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ قریش میں چند سفہا، چند بے وقوف اور چند کم سن حکمران ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں سے فرمایا امت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الفتن میں ذکر فرمایا ہے، اور کتاب الفتن میں پورا باب امام بخاری نے باندھا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن کا باب ہے، اور یہ حدیث نمبر 7058 صحیح بخاری۔ عن عمرو بن سعید، حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے یہ بتایا کہ کنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن سعید راوی حدیث کے دادا کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، ومعنا مروان بھی وہاں بیٹھا ہوا۔ یہ بنو امیہ کے حکمرانوں اور ان کے جو کارندے تھے ان میں سے ایک۔ عمرو بن سعید کے دادا کہتے ہیں قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث بیان کی، سمعت الصادق المصدوق، میں نے اس ہستی کی زبان سے سنا جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، فرمایا میری امت کی تباہی کا آغاز، میری امت کی بربادی کا آغاز خاندان قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہو۔ فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمۃ، مروان جو خود بھی بنو امیہ سے تھا،
وہ کہنے لگا کہ ان جو ہے نو عمر جو لونڈے اور جو حکمران جن کا حضور نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلاں و بنی فلاں لفعلت، فرمایا ابھی تو میں نے یہ کہا کہ حضور نے غلمت من قریش، قریش کے چند لونڈے، قریش کے چند نو عمر حکمران فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو قریش کے جتنے خاندان ہیں ان میں سے میں ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ رسول اللہ کا اشارہ کن کی طرف تھا۔ نام لیا نہیں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی جو یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس حدیث میں جس حکمران اور جن نوجوان کے ہاتھوں سے اپنی امت کی تباہی کا حضور نے ذکر فرمایا ان میں سر فہرست یزید پلید تھا۔ یہ یزید پلید تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت کی تباہی کا آغاز اس کے ہاتھ سے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اور یہ دعا امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کی۔ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے حضور کی یہ حدیث روایت کی، آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے یتعوذ من عبارت الصبیان، یا اللہ میں نوجوان لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والسفہاء، یا اللہ جو بے وقوف جو کم عقل حکمران بنیں گے مولا میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین، یا اللہ 60 ہجری کے آغاز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی 60 ہجری میں یزید پلید حکومت پہ بیٹھا تھا، اس نے زمام اقتدار سنبھالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے اور اللہ نے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کو موت عطا فرمائی۔ آپ اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب یزید حکومت پہ بیٹھا ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ ولید بن عتبہ جو گورنر مدینہ تھا اس کی طرف یزید نے خط بھیجا کہ میری بیعت امام حسین سے بھی، حضرت حسین بن علی سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس جو قریش کے سربراہ اور خصوصاً بنو ہاشم کے افراد تھے، ان سے میری بیعت لی جائے۔ ولید بن عتبہ امام حسین کو اپنے دربار میں اپنے آفس میں بلاتا ہے اور بلا کر یزید کا خط آپ کو دکھاتا۔ امام حسین جب وہ خط دیکھتے ہیں، آپ خط دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ولید کیا تو نہیں جانتا کہ یزید کے اخلاق کیا ہیں، یزید کا کردار کیا ہے؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم۔ اے ولید کیا تجھے خبر نہیں یزید شرابی ہے؟ یزید تو لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے والا ہے، وہ کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ امام حسین نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی ہے، فرمایا جو بھی قیامت تک سمجھنا چاہتا ہے کہ میں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی ہے وہ سن لے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب امام عالی مقام فرماتے ہیں میرے جیسا، تو اس سے مراد کیا تھی؟ میرے جیسے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے فاطمہ کی گود میں پرورش پائی، جو دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے گھٹی رسول اللہ کے لعاب دہن سے دی گئی ہے، اذان کانوں میں رسول اللہ نے خود دی ہے، عقیقہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، اور امام حسین جنہیں اللہ کے رسول خود دم کیا کرتے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن حضرت حسین اپنے دونوں نواسوں کو ان کلمات بابرکات سے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لام۔ حضور دم بھی فرماتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن سے جناب ابراہیم حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے بابرکت کلمات ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو دم کرتے ہیں، اعیذکما، میں تم دونوں کو بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے تام اکمل کامل اور مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان،
ہر شیطان سے، ہر جو شر والی چیز ہے اس سے، اور ہر نظر لگانے والی بد نظر اور بری نگاہ سے میں تمہیں اللہ کے کلمات کی پناہ میں۔ امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ میرے جیسا جنہیں رسول اللہ دم فرماتے رہے، حضور اپنے کندھوں پہ سوار فرماتے رہے، حضور منبر پہ خطبہ ادھورا چھوڑ کے نیچے تشریف لاتے رہے، حضور سجدے میں ہوں، میں اور حسن پیٹھ میں بیٹھ جائیں، رسول اللہ اپنے سجدوں کو دراز فرماتے رہے ہوں، میرے جیسا یزید کی بیعت کرے، مثلی لا یبایع مثلہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرے جیسا کبھی بھی یزید کی بیعت کر سکے۔ یہی نقطہ نظر اور یہی حقائق امام عالی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی ڈسکس کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ امام عالی مقام نے ان سے جو ان کی گفتگو ہوئی اسے بھی مورخین نے، علامہ ابن کثیر نے اور دیگر نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا، انظر ابا بکر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جناب ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے صاحب زادے ہیں، اور رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے آپ بیٹے۔ انہوں نے بھی یزید کے خلاف کلمہ حق اور عالم حق کو صداقت بلند کیا۔ امام عالی مقام انہیں فرماتے ہیں کہ ابو بکر، ان کی کنیت بھی ابو بکر، آپ دیکھیں، انی ابایع لیزید، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے حضور کے انداز حکومت کو دیکھا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن کے ایام خلافت کو دیکھا ہے، مجھ سے یہ تقاضا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنُ الْفِسْقِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَلْعَبُ بِالْكِلَابِ وَالْفَهُودِ۔ فرمایا یزید تو وہ ہے جو شرابی ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپانے کا بھی کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ کتوں کے ساتھ، وہ جانوروں کے ساتھ، وہ چیتوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا رہتا ہے۔ وَيُبْغِضُ بَقِيَّةَ آلِ الرَّسُولِ، اور یہ وہ پلید ہے جو آل رسول کے بقیہ افراد سے بغض رکھتا ہے۔ جب امام حسین بقیت آل الرسول فرما رہے ہیں تو آپ پچھلی ساری تاریخ کو ذہن میں دہرا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، اب جناب حسین باقی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بدبخت بقیہ آل رسول سے بغض رکھتا ہے، اور فرمایا واللہ لا یکون ذالک ابدا، اللہ کی قسم ہے میرا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اس بنا پر آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کہ اس نے خلافت کے مقدس رشتے کی پامالی کی تھی، خلافت کے مقدس عہدے اور خلافت کے مقدس منصب کی توہین۔ جب آپ سفر کربلا کے لیے تشریف لے گئے، مقام بیضاء، یہ کربلا سے پہلے ایک جگہ جہاں حر بن یزید الریاحی ابن زیاد کی طرف سے لشکر لے کر آیا، آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کی، امام عالی مقام نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے تاریخ طبری میں اور دیگر مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں ذکر کیا۔ اس خطبہ میں بھی امام عالی مقام نے ان تمام امور کو واضح کر دیا جس کی بنا پر آپ یزید کی بیعت نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ جو بادشاہ، جو حاکم وقت اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرائے، اللہ کے عہد کو توڑے، رسول اللہ کی سنت کی نافرمانی کرے، اللہ کے بندوں میں گناہوں اور فسق و فجور کی ترویج کرے، اور پھر جو اسے دیکھنے والا وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش رہے، چپ رہے، نہ کلمہ حق اس کی زبان پہ آئے اور نہ وہ اپنے ہاتھ سے اس ظالم بادشاہ کو روکنے کی کوشش کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں پھر اللہ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس چپ رہنے والے کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کا حشر۔ آپ نے فرمایا اب لوگوں سنو، یہ یزید اور اس کا ٹولہ قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی فرما برداری کو اپنا لیا ہے، ترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اظہر الفساد، انہوں نے زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، اطلوا الحدود، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، استأثروا بالفیء، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر بنا لیا ہے، احلوا حرام اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال ٹھہرا لیا، وحرموا حلالا، اور جسے اللہ نے حرام حلال کیا تھا اسے حرام، اور جسے رب نے حرام کیا تھا اسے حلال ٹھہرا۔
فرمایا جس کے یہ انداز ہوں، جس کے یہ لچھن ہوں، جس کا یہ شیوہ اور طریقہ ہو، یزید کے ہاتھ پہ کبھی بھی حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے ان لشکر کے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، ان کے سامنے ان کے خطوط رکھے کہ یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے مجھے بلایا تھا، یہ تمہارے خط ہیں، یہ پڑھ کر دیکھ لو، یہ فلاں اور یہ فلاں کا خط، تم نے مجھے دعوت دی، میں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں۔ کیا کوئی بلائے ہوئے مہمان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اپناتا ہے؟ آج تم شمشیر برہنہ لے کر، ننگی تلواریں لے کر میرا اور میری اہل بیت کا رستہ روک رہے ہو، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ امام عالی مقام نے اپنی ساری نسبتیں ان بدبختوں کے سامنے ظاہر فرمائیں کہ کیا تم بھول گئے ہو میں کون ہوں؟ مجھے گھر میں بلا کے، مجھے مہمان بنا کے، پھر میرے ساتھ یہ رویہ۔ فرمایا کیا تمہارے دلوں میں ذرہ بھر بھی خوف خدا نہیں؟ لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں پہ دنیا کی دولت نے، یزید کے سکوں کی چمک نے ایسی پٹی باندھی ہوئی تھی کہ انہیں نواسۂ رسول کی نسبتیں بھی بھول، اور ان بدبختوں نے میدان کربلا کے اندر نواسۂ رسول اور آپ کے رفقائے کار کے مقدس خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی مول لی۔ امام حسین نے میدان کربلا کے اندر آپ نے یہ سبق، یہ پیغام ساری انسانیت کو عطا فرما دیا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہو، وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ عزت اسی کا مقدر فرماتا ہے۔ تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار جایا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے مقدس خون سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ شکست کیا ہوتی ہے اور فتح کیا ہوتی ہے۔ یزید اور اس کا ٹولہ سمجھا کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ہار ان کا مقدر بنی ہے، شکست ان کے حصے میں آئی ہے، اور اللہ نے امام عالی مقام کو، آپ کی آل کو، آپ کے رفقا کو، آپ کے جانثاروں کو قیامت تک کے لیے عزتوں سے سرفراز فرما دیا۔ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ، ایک تو آپ نے شکست اور فتح کا مفہوم تبدیل کر کے بتا دیا، اور دوسری چیز جو امام عالی مقام نے سمجھائی کہ جو حق کی راہ پہ چلتا ہے اسے مشکل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنا کہ چونکہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، تو میری راہ میں مشکل کوئی نہ آئے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، تاریخ بھی اس کا انکار کرتی ہے، اور امام حسین کی سیرت بھی اس کے بالکل برعکس ہے۔ امام حسین یہ سمجھاتے ہیں کہ جب تم حق کی راہ پہ چلو گے تو پھر تمہیں مشکلات جھیلنا پڑیں گی، تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اللہ کی راہ میں کامیاب وہی ٹھہرتا ہے کہ جو حق کی راہ میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کے رکھتا ہے، جو رب کا فیصلہ ہو اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر رب کی رضا نوجوان بیٹوں کی لاش اٹھانے میں ہو، ننھے علی اصغر کی لاش اٹھانے میں ہو، جوان بھائی عباس کی لاش اٹھانے میں ہو، امام حسین نے سمجھا دیا کہ تسلیم و رضا کسے کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سارے صدمے جھیلے ہیں، یہ ساری اذیتیں سہی ہیں، یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن زبان پہ شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ قیامت تک جو استعینوا بالصبر والصلاح کو سمجھنا چاہتا ہے وہ امام حسین کو میدان کربلا میں کھڑا دیکھے۔ آپ نے میدان کربلا کی ریت پر استعینوا بالصبر والصلاح کی تفسیر تحریر فرما بتا دیا کہ حق کی راہ میں جب مشکل آئے اسے صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ اسی طرح امام عالی مقام نے اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے، اور دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ یزید اور اس کے حواری ابن زیاد، شمر ابن سعد اور وہ سارے کا سارا ٹولہ، وہ قاتلان حسین کا مذموم گروہ، وہ سارے کا سارا اس دنیا کی لذتوں، اس دنیا کی رنگینیوں پہ فدا تھا، دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر انہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، اور امام عالی مقام کی نگاہ آخرت پر تھی۔ آپ آخرت کو دیکھ رہے تھے، بتا دیا کہ جب مقابلہ دنیا اور آخرت کا ہو تو پھر اہل ایمان کا انتخاب آخرت ہوا کر۔ دنیا کا انتخاب کرنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں، آخرت کا انتخاب کرنے والے ہمیشہ جیتا کرتے ہیں اور سر بلند ہوا کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے قربانیاں دیں، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقائے کار کو شہید کیا گیا، اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر کے میدان کربلا سے لے کے پہلے کوفہ کے قصر عمارت میں ابن زیاد بدبخت کے سامنے تھال میں رکھا ہے۔
قصر امارت کوفہ ہے، سر حسین تھال میں ہے، اس بدبخت کا دربار لگا ہوا ہے، اور وہ بد نصیب ہاتھ میں چھڑی لے کر امام عالی مقام کے ان لبہائے کریم کو، ان لبہائے مقدسہ کو جو اللہ کے رسول کی بوسہ گاہ، جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے، وہ بدبخت ان پہ چھڑی مارتا ہے۔ جب اس کی چھڑی امام عالی مقام کے سر اقدس پہ ہونٹوں کو لگتی ہے، اس کے دربار میں صحابی رسول بیٹھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کوئی اور صحابی رسول وہاں موجود ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں برداشت نہیں ہو پاتا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بدبخت ابن زیاد اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم ہے میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے۔ یہ رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہیں جنہیں بدبخت تو اپنی چھڑی لگا رہا ہے۔ اس بدبخت کے نگاہ میں حیات تھی نہیں، صحابی رسول سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی تمہاری گردن قلم کرتے۔ وہ صحابی رسول اس کے دربار سے نکلے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے کوفہ والو، اب کبھی بھی تمہیں کائنات میں عزت، کبھی بھی کائنات میں سکون میسر نہیں ہوگا۔ تم نے ابن رسول کو، نواسے رسول کو، ابن فاطمہ الزہرا کو شہید کر کے اس بدبخت کو حکمران بنایا ہے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ اور پھر مورخین نے بڑا عجیب واقعہ لکھا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی قصر امارت کوفہ کا وہی گورنر پیلس ہے، قصر امارت ہے، اور دربار میں اس وقت تخت پر مختار بن عبید ثقفی ہے، اس کے سامنے اسی ابن زیاد بدبخت کا سر لایا جاتا ہے، اور سر لا کر تشت میں رکھا جاتا ہے۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ بھرے دربار میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور اس بدبخت کے نتھنے سے گھسا اور اس کے منہ سے نکلا۔ اسی ابن زیاد جس نے نواسہ رسول کو حکومت بچانے کے لیے قتل کیا، چند برسوں کے بعد اسی بدبخت کا سر تھال میں رکھ کر اسی قصر امارت میں مختار بن عبید کے سامنے رکھا گیا۔ اور کچھ عرصہ ہی بیتتا ہے، وہی قصر امارت ہے، وہی کوفہ کا گورنر پیلس ہے، وہی دربار ہے، اور تھال میں مصعب بن زبیر تخت پہ ہیں، اور ان کے سامنے مختار بن عبید ثقفی کا سر اسی تھال میں لا کے رکھا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بیتتا ہے، وہی قصر امارت کوفہ ہے، وہی دربار ہے، بیٹھنے والے بھی بہت سے وہی ہیں۔ وہیں پر حضرت مصعب بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، ان کا سر عبد الملک بن مروان کے سامنے رکھا گیا۔ اندازہ تو کریں وہ دین جو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ قربانی کے ایام گزرے ہیں، ہم میں سے کون ہے جس نے رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قربانی کرنی ہے، رب کے نام پہ کرنی ہے، لیکن قربانی کے جانور کو بھی بلا وجہ اذیت نہیں دی۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حکومت کا خمار، حکومت کا شوق، اقتدار کا شوق انسان کی آنکھوں پہ پٹی کیسے باندھتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے کا سر کاٹ پہ، تخت پہ، تھال پہ سجا کے رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کا تو جو کاٹنا سو کاٹنا تھا، بدبختوں نے امام عالی مقام نواسے رسول کا سر قلم کرتے ہوئے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا۔ لیکن کیا ان کو حکومت ہمیشہ کے لیے مل گئی؟ تاریخ انکار کر۔ عبد الملک بن مروان کے دربار میں جب مصعب بن زبیر کا سر لا کے رکھا جاتا ہے، وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا، اس نے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ عبد الملک بن مروان پریشان ہوا، کہنے لگا تم ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ چوتھا سر ہے جو اسی دربار میں دیکھ رہا ہوں۔ یہی دربار تھا، میری ان آنکھوں نے دیکھا نواسے رسول کا سر جو ہے وہ یوں تھال میں لا کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ پھر کچھ عرصہ ہی بیتا، میں نے ابن زیاد کے قلم شدہ سر کو یوں ہی تھال میں رکھے ہوئے مختار بن عبید کے سامنے دیکھا۔ پھر کچھ عرصہ ہی بیتا ہے کہ مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا ہے، اور اب مصعب بن زبیر کا سر تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور ہنس رہا کہ تمہاری باری کب آنی ہے، تمہارا سر اس تھال میں کب سجنا ہے۔ جب عبد الملک نے یہ دیکھا، فوراً قصر امارت کوفہ سے نکلا اور حکم دیا کہ اس عمارت کو منہدم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ لیکن بھائیو، دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ واقعہ کربلا سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کاش ہم سمجھنے پہ آمادہ ہوں، ہم سوچنے پہ آمادہ ہوں، ہم سیکھنے پہ آمادہ ہوں۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں بتایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو چند روزہ ہے، جو اپنے مولا کے نام پہ مٹتا ہے، مولا اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے۔
صدیاں بیت جاتی ہیں، 1445 کا یہ محرم الحرام ہے، 1445 محرم گزر چکے ہیں، کوئی محرم ایسا تاریخ میں نہیں آیا جب امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش نہ کیا گیا۔ وہ مسجدوں کے ممبر ہوں، وہ حرم کے ممبر ہوں، وہ مشرق ہو، وہ مغرب ہو، وہ شمال ہو، وہ جنوب ہو، ہر محرم میں گردنیں امام حسین کے آگے جھکتی ہیں، زبانیں ان کی تعظیم میں جھکتی ہیں۔ کیا ہم امام حسین کی سیرت سے یہ پیغام سیکھنے پہ آمادہ ہیں؟ کیا ہمیں سیرت حسینی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں اور دنیا کو پیچھے رکھیں؟ اور سنیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب بنتا ہے نؤتہ منہا، ہم دنیا میں سے تھوڑا سا اسے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس طالب دنیا کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوا کرتا۔ 4 سر ہیں جو قصر عمارت کوفہ نے دیکھے۔ اور پھر یہ مصعب بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، ان کا نکاح حضرت سکینہ بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ ہمارے اردو میں سکینہ کہا جاتا ہے لیکن عربی میں ان کا نام سکینہ لکھا گیا ہے۔ حضرت سکینہ کے خاوند نامدار ہیں جناب مصعب بن زبیر۔ جب اہل کوفہ نے انہیں شہید کیا ہے، حضرت سکینہ نے ایک بڑا انتہائی شدید قسم کا جو پیغام اور تبصرہ اور تاثر ہے وہ اہل کوفہ کے بارے میں فرمایا، جنہیں مورخین نے نقل کیا۔ حضرت سکینہ بنت حسین میدان کربلا میں بھی موجود تھیں، آپ کے خاوند کو بھی کوفیوں نے شہید کیا۔ جناب سکینہ بنت حسین فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ لعن اللہ علیکم، اے کوفہ والو اللہ کی تم پر لعنت ہو، ایتمتمونی صغیرتن وارملتمونی کبیرتن، ظالمو جب میں بچی تھی تو مجھے یتیم کیا، جب میں چھوٹی تھی میرے بابا کا سایہ میرے سر سے تم نے چھین لیا، مجھے یتیم کر دیا، جب میں جوان ہوئی، جب میں سہاگن بنی میرا سہاگ بھی تم نے چھین لیا۔ مصعب بن زبیر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ لعن اللہ علیکم اہل الکوفہ، اے کوفہ والو تم پر خدا کی لعنت۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ شہادت کے بعد آپ کے لواحقین، آپ کے ساتھی سیدہ زینب، حضرت امام زین العابدین اور دیگر جو اہل بیت اطہار کے افراد تھے وہ کوفہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے ماتم خود کوفہ والوں نے کیا۔ وہ روئے ہیں اپنے مقدر پہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے رو رو کے، ماتم کر کے، چیخ کے، چلا کے، سر اور چہرے پیٹ کر حضرت زینب اور حضرت زین العابدین کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، جناب زین العابدین نے بھی اور سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی۔ کاش کائنات میں کوئی ایسی خاتون ہوگی جنہوں نے حضرت زینب جتنے مصائب دیکھے ہوں، جن کا بھائی بھی ان کی نگاہوں کے سامنے میدان کربلا میں شہید ہوا، جن کے بھتیجے بھی نگاہوں کے سامنے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن کے لخت جگر بھی، جن کے بیٹے بھی نگاہوں کے سامنے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ سلام ہے علی کی اس عظیم لخت جگر پر، سلام ہے عظیم اس علی کی شہزادی پر، اس فاطمہ الزہرا کی شہزادی پر جس نے اتنے مصائب جھیلے، اتنی مشقتیں، اذیتیں اٹھائی ہیں لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لا۔ ہاں کوفہ والوں نے جب ماتم کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی، جناب زین العابدین نے بھی اور سیدہ زینب نے انہیں دھتکار دی۔